جو بھی بندہ عمل کرتا ہے کسی عمل کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قطعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو قطعی طور پر یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں تو قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ حج کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے قطعی طور پر کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، وہ ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، تو جس طرح لب کھولے، جس طرح یہ بات بیان کی، جس طرح یہ درود پاک پڑھا، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گیا۔ یعنی درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے حوالے سے ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، چاہے وہ پڑھنے والا نیکوکار ہو، چاہے وہ پڑھنے والا جو ہے بدکار ہو، گناہگار ہو، لیکن جب اس نے درود پاک پڑھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو آج میں بالخصوص شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو پڑھنے والے درود پاک کے چند ایک فضائل آپ کی خدمت میں اور وہ درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ وہ درود پاک کون سا ہے جس کی یہ فضیلت ہے؟ وہ درود پاک آپ سماعت فرمائیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور دوسرا درود پاک اور اس کی فضیلت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ کون سا درود پاک ہے آپ بھی سماعت فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اور ایک درود پاک کے حوالے سے القول البدیع میں ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ درود پاک صلی اللہ علی محمد۔ اسی طرح حضرت احمد ساوی رحمہ اللہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کون سا درود پاک ہے آپ بھی سماعت فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ یعنی اس درود پاک پڑھنے کے بدلے میں 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضوان نے تعجب کیا کہ یہ کون ذی مرتبہ شخص ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر کے مابین بٹھا لیا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ درود پاک
اور ایک درود پاک اس کی فضیلت شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود شریف پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا وہ درود پاک ہے جس سے شفاعت ملتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ تو یہ درود پاک جو شب جمعہ پڑھنے ہوتے ہیں اور ان کے فضائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔